اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ عیدان گرامی قدر معزز اور محترم ناظرین کرام، ہم آپ حضرات کی خدمت میں جنت البقیع کے حوالے سے انہدام جنت البقیع کے موقع پر ان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے گوشے پیش کرنا چاہتا ہوں اور پیش کر رہا ہوں، جو جنت البقیع میں موجود ہیں، جن کی قبروں پر سایہ موجود نہیں ہے۔ ان تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں تیسرے امام، تیسری عصمت، تیسرا معصوم امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کی بھی قبر وہاں پر موجود ہے اور آپ کی قبر پر بھی سایہ نہیں ہے۔ آپ بھی اپنی جد ماجدہ جناب صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہا کے پاس موجود ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے نمون عمل اور اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی کسی حد تک دیگر معصومین علیہ السلام کے مقابل میں بہت زیادہ پرآشوب تو نہیں تھی اور بہت زیادہ سنگین نہیں تھی، سختیاں کم ہو چکی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز ملعون جو آپ کے زمانے میں تھا، وہ کسی حد تک آپ کی بارگاہ میں ایک علمی نشست ہوتی تھی، اس کی اجازت اور رخصت حاصل تھی۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو اصول اربعمائیت مشہور ہے، جس میں ہم شیعان آل محمد علیہ السلام کی احادیث لکھی جاتی تھی اور اس کے اندر جمع کی جاتی تھی، وہ 400 اصول امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں ہی تدوین پائے۔ اسی لیے اگر آپ اصول کافی اور دیگر روایات اور احادیث کی کتابوں میں جائیں گے تو امام محمد باقر علیہ السلام سے بہت سی روایتیں نقل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس لیے کہ آپ کو یہ موقع فراہم ہوا کہ علوم آل محمد علیہ السلام کو کثرت سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اور تشنگان علم کی پیاس کو بجھا سکیں۔ اسی لیے عزیزان گرامی، روایت کے اندر موجود ہے کہ امام علیہ السلام علم کے اعتبار سے علوم اولین اور آخرین کا لقب آپ کو دیا گیا کہ آپ محمد باقر ہیں۔ آپ کا علم بہت عظیم ہے۔ روایت کے فقرے ہیں: انہو الامام و ابو الائمہ معدن العلم و موضع العلم واللہ اشبہ الناس برسول اللہ۔ آپ معدن علم ہیں، آپ معدن علم اور علم و حکمت کا سرچشمہ اور معدن ہیں، آپ مرکز ہیں، منبع علم ہیں، مرکز علم ہیں، آپ امام ہیں اور اماموں کے باپ ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ اگر کوئی رسول اسلام سے مشابہ تھا تو آپ تھے، امام محمد باقر علیہ السلام۔ روایت کے فقرے ہیں کہ امام نے فرمایا، خدا نے مجھے علم عطا کیا ہے اور اتنا علم ہمیں عطا کیا ہے کہ اگر اس کا برداشت کرنے والا کوئی مل جائے، کوئی تحمل کرنے والا مل جائے، تو میں اپنے علم سے اس کے سینے کو بھر دوں، میں اپنے علم سے ایک ایک دریچے کو واضح کر دوں، میں اپنے علم سے ہر سوال کا جواب عطا کر دوں، ہر تشنگان علم کی پیاس کو اپنے علم سے بجھا دوں۔ مجھے تلاش ہے گویا، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کا علم طلب کرنے والوں کو تلاش کر رہا ہے، طلب کرنے والوں، ڈھونڈنے والوں۔ ایسے لوگ نہیں تھے جو امام کے علم کو برداشت کر سکتے، جسے امام اپنا علم منتقل کرتے تھے، یعنی یہ تمنا اور خواہش تھی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اے کاش مجھے کوئی مل جاتا، لیکن کیسے ملے؟ اس لیے کہ ہمارے جد امیر المومنین علیہ السلام کو جب کوئی نہیں ملا، ان کے علم کا لینے والا، ان کے علم کا تحمل کرنے والا، امیر المومنین کے علم کو برداشت کرنے والا جب کوئی نہیں ملا تو مجھے کیسے ملے گا؟ یعنی یہ بیان فرمایا کہ امیر المومنین کا علم اپنے زمانے میں، اس زمانے کے میں جب کوئی بہت خاص پابندی نہیں تھی، اس زمانے میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے جو امیر المومنین کے علم کو لیتے اور اس کے تحمل قرار پاتے۔ امیر المومنین نے فرمایا،
ہا ہونا علم جمع، یہاں علم کا ذخیرہ اور مخزن موجود ہے، ینحدر عن السیل، یہاں سے علم و حکمت کا سرچشمہ رونما ہوتا ہے، علم و حکمت کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی کو علم چاہیے ہے تو علوم آل محمد علیہ السلام سے منسلک ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے علم طلب کرے، اسے علم مل جائے۔ اسی لیے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اس راوی کا نام ہے کہ قتادہ، جو بغداد کے فقیہ میں سے شمار کیا جاتا تھا، اور جناب ابن عباس کے سامنے وہ زانوی ادب طے کر چکا تھا، ان کے شاگردوں میں سے تھا۔ وہ جب امام زین العابدین کی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو امام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا، فرزند رسول، میں ابن عباس کے پاس جاتا ہوں جبکہ میں نے ان سے علم سیکھا ہے تو ہمارا وجود لرزتا نہیں ہے، لیکن جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں تو میرا وجود لرزنے لگتا ہے، مجھے خوف طاری ہوتا ہے، گھبراہٹ طاری ہوتی، اضطراب طاری ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا، اتدری این انت، تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں ہو؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کس کے پاس موجود ہوں۔ اب امام علیہ السلام نے فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، سورہ نور کی آیت کی تلاوت کی۔ تمہیں معلوم ہے یہ چوکھٹ کون سی چوکھٹ ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جس کے بلند کرنے کا حکم پروردگار عالم نے قرآن میں دیا ہے، جہاں پر اللہ کے اسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہاں پر اس کے نام کی تسبیح صبح و شام کی جاتی ہے۔ یعنی یہ چوکھٹ معمولی چوکھٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا منبع علم ہے، مرکز علم ہے، مرکز عصمت ہے۔ اگر کسی کو علم چاہیے ہے تو اس دروازے پر آئے، جس کے بلند کرنے کا، احترام کرنے کا، جس کی رفعت کا اور جس کے کمال کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں صادر فرمایا ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو علم ہے، جو تمہیں گھبراہٹ ہے، وہ اس چوکھٹ کا اثر ہے، ہمارے علم کا اثر ہے جو اللہ نے ہمیں علم لدنی دیا ہے۔ تم اگر چاہو تو ایک جلسے میں ہم سے جو سوالات کرنا چاہتے ہو، ہم تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے، اور تمہیں صرف جواب نہیں دیں گے بلکہ تمہارے سوالات کے جوابات میں تمہیں مطمئن کریں گے۔ یعنی مطمئن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو امام نے جواب دیا ہے اس سے بہتر بھی کوئی جواب دے سکتا ہے، اس سے اچھا بھی کوئی جواب دے سکتا ہے۔ نہیں، امام جب کسی کو علم کا اور اس کے سوال کا جواب دیں گے، وہ جواب وہی ہوگا جو اس سوال کا عین جواب ہوگا۔ لہذا ہمارا یہ دستور ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اگر ہم دنیاوی علوم سے منسلک ہیں تو ہمیں چاہیے کہ علوم آل محمد سے بھی مستفیض ہوں، اور دور حاضر میں جدید ٹیکنالوجیوں کے ذریعے سے علوم آل محمد کا مطالعہ کریں، اپنے علم کو بڑھائیں تاکہ معرفت کا باب ہم پر واہ ہو سکے۔